شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کے دلائل کیا ہیں؟ سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو صلاۃ میں کھڑا دیکھا تو آپ کا دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر سینے پر تھا، اس میں لفظ سینے پر تھا، دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر۔ اسی طرح بخاری شریف میں ہے کننا نعمر، بخاری شریف کی روایت صحیح وہ بھی اسی معنی میں ہے کہ ہم جو ہے ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم قیام میں اپنا ہاتھ داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے کلائی اور ہتھیلی پر رکھیں۔ اب یہ آپ کہیں گے بخاری شریف میں سینے پہ ہاتھ رکھنے کی دلیل نہیں ہے، یہ حدیث دلیل ہے۔ آپ ایسا کریں اپنے طور پر سوچیں تو آپ کا ناف کے نیچے ہاتھ جائے گا ہی نہیں۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں ہمیں حکم دیتا تھے، پیارے رسول حکم دینے والے ہیں کہ داہنا ہاتھ کی ہتھیلی کو کلائی اور ہتھیلی پہ رکھ کر کے ہم صلاۃ پڑھیں۔ تو اس کو دیکھ کر کے کہ جب بھی ہم نے پیارے رسول کو کھڑا دیکھا، رکوع کے بعد بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، قیام قرات کے لیے بھی کھڑا ہونا ہوتا ہے، اس سے استدلال کر کے علماء نے پرانے زمانے سے یہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے کا جو ہے مشورہ دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مخالف ہیں، لیکن یقیناً اگر اصل قانون آپ کا ہے کہ جہاں بھی حدیث سے کوئی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس پر عمل کریں، لیکن اس کو غلط نہ سمجھیں بس۔